نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، ان کے ماں باپ بھی صحابی، ان کے بیٹے بیٹیاں بھی صحابی، ان کے پوتے پوتیاں بھی صحابی ہیں۔ یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا جس کی 4 نسلیں صحابی نا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ نے اسلام قبول کیسے کیا، ذرا میں آپ کو ایمان افروز روایت سناتا ہوں۔ ماں کافی دیر تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ ایک رات حضرت ابوبکر صدیق بددعا چہرہ تکتے رہے، واللیل زلفوں کی زیارت کرتے رہے، اور کافی رات جب گزر گئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت ابوبکر کی والدہ بھی تھی۔ آپ کونے میں سو گئی۔ حضرت ابوبکر چونکہ رشتہ دار تھے، برادری ایک تھی، کونے میں سو گئی۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے رات کے اس پہر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے آقا، میری والدہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، دعا کر دیں کہ میری والدہ جو ہے نا کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کر لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ ہے کتنا پیار ہے نبی پاک۔ نبی پاک علل اعلان فرمایا کرتے تھے، جن لوگوں نے بھی مجھ پہ احسان کیے میں نے بدلے چکا دیے۔ ابوبکر کے مجھ پر اتنے احسان ہیں، رب بھی ان کو بدلے دے گا نا۔ اتنا پیار کہ باپ فتح مکہ کے موقع پر ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی پاک کی زندگی کے آخری سال تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، اور بوڑھا ضعیف ابو قحافہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ بوڑھے ہو چکے تھے، نبینا ہو چکے تھے، نظر کمزور ہو چکے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بازو پکڑا، آہستہ آہستہ نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے۔ پیار کتنا! اس وقت کفر میں تھے ابو قحافہ، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی خاطر نبی پاک پتہ ہے کیا فرمانے لگے، اے ابو بکر، اپنے والد کو کیوں لایا؟ میں جاتا، کیوں اسے تکلیف دی؟ میں گھر چلا جاتا ان کے پاس، جو ہے نا، امام الانبیاء ہے، اللہ کے حبیب ہے، اور ایک کافر کے لیے فرما رہے ہیں میں چلا جاتا، ان کو یہاں کیوں لائے؟ اور پھر دونوں میں باتیں کہ ماں باپ کیسے اسلام قبول کیا، ماں کا بھی سنا رہا ہوں اور والد کا بھی سنا رہا ہوں۔ اب اس وقت بوڑھے ضعیف نبینا والد کو جب لے کر آئے نا حضرت ابوبکر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابوبکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، نظر کمزور ہو چکی ہے، ابھی تک ان کے دل میں کفر ہے، ان کے دل میں آپ کی غلامی نہیں آئی، ایمان کا نور نہیں آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور سینے پہ ہاتھ مار کے دل سے کفر نکالا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دریائے رحمت جوش میں آتا تھا نا، تو نبی پاک کو اللہ پاک نے کیسے کیسے اختیارات دیے۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے آپ کے قریب آیا نا، اس وقت حضرت فضالہ کہتے ہیں دنیا میں معاذ اللہ سب سے زیادہ جس سے میں نفرت کرتا تھا وہ نبی پاک تھے، مجھے بہت سخت دشمنی تھی نبی پاک سے، اور میں شہید کرنے کی نیت سے نبی پاک کے جب قریب آیا نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل و دماغ میں جو کچھ تھا سب سمجھ گئے، اللہ کی عطا سے میرے آقا کو پتہ چل جاتا تھا۔ اور پھر کیا جو ہی فضالہ قریب آئے نا، میرے آقا نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے نورانی ہاتھ کے ذریعے ان کے سینے کے اندر جو کفر اور نفرت تھی نا ساری باہر نکال دی نا۔ اور جب ہاتھ اٹھایا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی ہاتھ نے ان کے دل میں ایسا نور داخل کیا، کفر کو باہر کھینچا، تو پھر ہاتھ اٹھایا تو فضالہ کلمہ پڑھ کے میرے آقا کی غلامی میں آ چکے تھے نا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آیا تھا تو سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز مجھے آپ سے زیادہ پیاری نہیں ہے نا۔
ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو کیا میرے آقا نے۔ اپنا نورانی ہاتھ سینے پہ لگایا، فرمایا اسلم ابو قحافہ، اے ابو قحافہ پڑھو کلمہ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ماں کے کلمہ پڑھنے کی کیا ریزن تھی؟ رات ہو گئی، ماں کونے میں سوئی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق آدھی رات کے ٹائم عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں نے بھی کلمہ نہیں ابھی پڑھا، دعا کر دیں میری ماں کلمہ پڑھ لینا۔ صحابی رسول بتاتے ہیں میں اس وقت ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ادھر ایک طرف نبی پاک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے یہ گزارش کی یا رسول اللہ دعا کر دیں میری ماں کلمہ پڑھ لینا۔ ذرا شان سنو میرے آقا کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لجپال آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو بکر تو سب جانتے تھے، اب ادھر سے عرض کی اور ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لبہائے مبارک سے دعا کرنا شروع کر دینا۔ صحابی رسول بتاتے ہیں پیارے آقا اس کونے میں دعا کر رہے ہیں، ماں حضرت ابو بکر صدیق کی سوئی ہوئی ہے ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق کے عرض کرنے پر نبی پاک نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کی، اے اللہ میرے ابو بکر کی ماں کو ایمان کی توفیق دے دے، اس کے دل میں نور داخل کر دے۔ اس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے۔ ادھر نبی پاک دعا کر رہے ہیں، وہ صحابی جو پاس بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو بکر کی ماں سوئی ہوئی تھی اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں سوئے ہوئے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے لگے نا۔ اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے میرے آقا کی غلامی میں داخل ہو چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت ہم سب کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں عرض کرتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت نے، نبی پاک نے دعا کی، قبولیت نے آگے بڑھ کے جھک گلے سے لگایا۔ ہر دعا قبول ہے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اور یوں کہا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا۔ اجابت بھی ہوئی، قبولیت بھی ہوئی، عطا بھی ہوئی، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ